وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فعرضنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا. وَأَمَّا اور وہ جو غلام لڑکا تھا فکانا تو تھے ابواہو والدین اس کے مؤمنینی دونوں مومن فخشینا پس اندیشہ ہوا ہمیں ان یرہقہما کہ وہ پھنسا دے گا انہیں طغیانن سرکشی میں وکفرن اور کفر میں فاردنا پس چاہا ہم نے ان یبدلہما کے بدلے میں دے ان کو ربہما پروردگار ان کا خیرن بہتر منہ اس سے زکاتن پاکیزہ اخلاق و اقرب اور نزدیک تر رحمہ شفقت اور محبت میں. واما اور وہ جو جدارو دیوار فکانا پس تھی لی غلامینی یتیمینی دو یتیم لڑکوں کی فل مدینہ اس شہر میں وکانا اور تھا تحتہ نیچے اس کے کنز لہما خزانہ ان دونوں کے لیے وکانا اور تھا ابوہما باپ ان کا صالحہ نیک فارادہ پس چاہا ربو کا پروردگار تیرے نے ان یبلغا کہ وہ دونوں پہنچے اشدہما جوانی اپنی کو ویستخرجا اور نکال لیں کنزہما خزانہ اپنا رحمتن مہربانی من ربی کا پروردگار تمہاری کی طرف سے وما فعلتہ اور نہیں کیا میں نے یہ ان امری اپنے حکم یا مرضی سے ذالک یہ ہے تأویل حقیقت یا بھید ماں اس کا کہ لم تستطع نہ کر سکے تم علیہ جس پر صبر. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آمین یا رب العالمین. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر احسان ہے کہ ہم سورہ کہف کو پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی سمجھ عطا فرمائے اور بہترین عمل کرنے والوں میں شامل فرمائے. الحمدللہ
ہم اس مقام پر پہنچے ہیں جہاں پر ان واقعات کی حکمت بتائی گئی ہے۔ تو ہم پچھلی بار پڑھ رہے تھے موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا جو سفر ہے تیسری بار شروع ہو گیا، اور پھر وہ ایک ایسی بستی میں پہنچے، وہ بخیلوں کی بستی تھی۔ انہوں نے ان کی ضیافت سے اور ان کو مہمان رکھنے سے انکار کر دیا، تو یہ وہاں سے چلے۔ وہاں پر راستے میں انہوں نے دیوار دیکھی جو گرا چاہتی تھی، وہ انہوں نے بنا دیا اس کو اور سیدھا کر دیا۔ تو اس پر موسیٰ علیہ السلام کو پھر اعتراض ہوا، مشورہ دیا انہوں نے کہ آپ اگر ان بستی والوں سے اس کا معاوضہ لے لیتے تو ہمارا کچھ کھانے پینے کا انتظام ہو جاتا، اور انہوں نے ہماری ضیافت سے بھی انکار کر دیا، پھر بھی آپ نے ان کی فری میں دیوار بنا دی، یعنی کچھ معاوضہ نہیں لیا۔ تو یہیں پر بس خضر کہتے ہیں کہ اب ہمارا اور تمہارا علیحدگی کا وقت آ گیا، اب آپ میرے ساتھ مزید اور نہیں رہ سکتے کیونکہ آپ صبر نہیں کر سکتے ہیں، تو اب میں ان باتوں کی جن پر آپ صبر نہیں کر سکے ان کے بارے میں، ان کا جو بھید ہے، ان کا جو راز ہے، ان کی جو حقیقت ہے اور ان کی تعبیر، تو وہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ پہلے واقعے کی حقیقت بتاتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وہ کشتی مسکینوں کی تھی جس پر کہ انہوں نے ان دونوں کو سوار کیا تھا۔ انہوں نے یہ ان کو بغیر کسی معاوضے کے بٹھایا تھا کشتی میں، اور پھر انہوں نے اس کشتی کو جو عیبدار بنایا تھا وہ بھی اللہ کے حکم سے ہی تھا، اور کیونکہ آگے ایک ایسا بادشاہ تھا، بتایا جاتا ہے کہ جنگی حالات کی وجہ سے یا پھر کسی اور وجہ سے وہ جو بھی صحیح سالم کشتی وہاں سے گزرتی تھی اس کو چھین لیتا تھا، تو اس لیے کشتی کو عیبدار کیا کہ وہ پھر چھننے سے بچ جائے اور ان مسکینوں کا کام چلتا رہے، کیونکہ ان کی ٹوٹل جو زندگی تھی وہ اس کشتی پر ہی منحصر تھی، اس کے کرائے پر، اور وہ اسی سے ان لوگوں کا روٹی روزی کا انتظام چلتا تھا۔ اب یہاں سے آج کے سبق میں ہمارا دوسرا جو واقعہ ہے اس کی حقیقت بیان کی گئی ہے، اس کو دیکھتے ہیں۔ فرمایا وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا۔ اور وہ جو لڑکا تھا اس کے ماں باپ دونوں مومن تھے، ہمیں اندیشہ ہوا کہ وہ بڑا ہو کر جو بد کردار ہوتا کہیں ان کو سرکشی اور کفر میں نہ پھنسا دے، تو ہم نے چاہا کہ ان کا پروردگار اس کی جگہ ان کو اور بچہ عطا فرمائے جو پاک طبیعت والا یا پاکیزہ کردار اور محبت میں اس سے بہتر ہو۔ اب یہاں پر بچے کی عمر بتائی گئی ہے کہ وہ بچہ غلام کہا ہے اس کو، یہاں پر نابالغ بچہ تھا، جیسے کہ ہم نے اس سے پہلے عمر کے لحاظ سے بتایا تھا۔ سورہ کہف میں کئی بار کئی جگہ عمر کو مینشن کیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے، کیونکہ عربی میں جو مختلف الفاظ آتے ہیں اس سے پوری سچویشن سمجھ میں آ جاتی ہے کہ وہ کس ایج گروپ سے تعلق رکھتا ہے۔ تو یہاں پر اس بچے کو غلام کہا کہ وہ نابالغ بچہ تھا، اور اس کے ماں باپ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے دیکھیں کتنے نیک اور متقی اور پرہیزگار کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں مشکل میں نہیں ڈالا، اور ایک دنیاوی مشکل میں ڈال کر آخرت کی ان کو ایک بڑی مشکل سے بچایا اللہ تعالیٰ نے۔ سبحان اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا سابقہ علم ہے، جو تقدیر کا سابقہ علم اللہ کے پاس ہے، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو آگے آنے والی ایک مشکل سے بچایا جو کہ جہنم تک لے جانے والی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس مشکل سے ان کو دنیا میں ایک چھوٹی مشکل دے کر بچا لیا۔ تو یہاں پر ان کے لیے آیا ہے کہ وہ مؤمنین، کہ وہ دونوں مسلم اور مومن تھے، یعنی ماں باپ والدین اس کے دونوں مومن تھے، نیک تھے، متقی اور پرہیزگار تھے، اور جنہیں اللہ نے مومن کہا وہ پھر کیسے نیک اور متقی اور پرہیزگار ہوں گے۔ اور پھر فخشینا، اب یہاں پر فرمایا گیا کہ ہمیں ڈر ہوا یا ہمیں اندیشہ ہوا۔ اب یہاں پر خضر علیہ السلام اپنے لیے اور یہ اللہ تعالیٰ کے لیے کہا جا رہا ہے کہ ہمیں ڈر ہوا، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ چاہا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پاس تقدیر کا جو سابقہ علم ہے اس کے حوالے سے، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ چاہا کہ وہ لڑکا جو ہے کیا کرے گا کہ آگے چل کر ان کو دشواری میں ڈال دے گا، ان کو پھنسا دے گا، ان کو کفر میں مبتلا کر دے گا، اور سرکشی سے، طغیان جو ہے سرکشی، یعنی کفر میں انتہا درجے بڑھ جائے گا، سرکشی اختیار کرے گا، ماں باپ کے لیے مصیبت بن جائے گا، اور وہ بھی ایمان کو چھوڑ کر کہیں کفر میں مبتلا نہ ہو جائیں بچے کی محبت میں۔ تو کہا جاتا ہے کہ جب یہ بچہ پیدا ہوا تو ماں باپ بہت زیادہ خوش ہوئے، کیونکہ ہر ماں باپ بچے کی پیدائش پہ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں، اور جب قتل ہوا
تو بہت ہی زیادہ غم کا شکار ہو گئے، بہت زیادہ غم زدہ ہو گئے کہ ایک بچہ جو اتنا بڑا بھی ہو گیا تھا، اس کے بعد میں کیا، یعنی ایک انسانی بچہ کتنی محنت، کوشش اور قوت اور طاقت اور صلاحیتیں مانگتا ہے، تو وہ بچہ بڑا بھی ہو گیا اور اس کے بعد میں پھر وہ اس طریقے سے وہ ختم ہو گیا۔ تو یہاں پر یہ بتایا اور سمجھایا گیا ہے کہ اگر زندہ رہتا تو ماں باپ کے لیے اور زیادہ تکلیف کا باعث ہوتا۔ تو یعنی جب یہ بچہ کفر میں آگے بڑھے گا تو ماں باپ بھی اس کی محبت میں کفر میں آگے بڑھ جائیں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو اس چیز کا علم تھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ یہ رحمت کا معاملہ کیا۔ ابن جریر کی ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ یہ جو بچہ خضر نے قتل کیا تھا اس کی گھٹی ہی میں کفر تھا، تو ڈر اس بات کا ہوا کہ کہیں حسین اور جمیل بچے کی محبت، یعنی اتنا خوبصورت بچہ، اس کی محبت میں ماں باپ کفر کی طرف نہ کھنچ جائیں، یعنی کفر اختیار نہ کر لیں اس بچے کی محبت کی وجہ سے۔ تو اس بچے کو اس لیے مارا گیا کہ اس میں سرکشی تھی، وہ جو ماں باپ کے لیے پریشان کن ہو سکتی تھی، یا محبت کی بنا پر وہ دونوں ماں باپ اس کے ضرورت مند ہو جاتے تو ضرورت ان کو ایسا کرنے پر مجبور کر دیتی کہ وہ پھر اس کا دین اختیار کر لیتے، تو ان کے دین کی حفاظت کے لیے اس کو قتل کروایا گیا۔ کیونکہ عربی کا ایک محاورہ ہے کہ محبت جو ہے وہ انسان کو اندھا بہرا اور گونگا کر دیتی ہے۔ وہ انسان اندھا ہو جاتا ہے محبت میں، گونگا بہرا ہو جاتا ہے، اسے کچھ نہ سنائی دیتا ہے، نہ سجائی دیتا ہے، نہ سمجھ میں آتا ہے، نہ اس کو نظر آتا ہے، اور وہ عقل استعمال کرنا چھوڑ دیتا ہے، تو وہ پھر ان غلط کاموں میں پھر مبتلا ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو یہاں پر ہم دیکھیں کہ اس بچے کی موت پر صبر کرنے کی وجہ سے، یعنی اس بچے کی، بیٹے کی، اپنے کی موت پر صبر ایمان کو ان کے کو بچا گیا اور ان کے درجات کی بلندی کا ذریعہ بن گیا، اور جس سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں اسے آزمائش میں ڈالتے ہیں اس کے درجات کی بلندی کے لیے، کہ پھر اس کے درجات اس کے ذریعے جو صبر کرتا ہے تو اس سے اس کے درجات بڑھا دیے جاتے ہیں۔ عام حالات میں عام طریقے سے وہ اس درجے تک نہیں پہنچ پاتا جس درجے پر وہ ایک کسی آزمائش میں مبتلا کر کے صبر کر کے پہنچ جاتا ہے انسان، یعنی اس کے گریڈ بڑھائے جاتے ہیں اور اس کو اس اونچے درجے پر پہنچا دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ انسان کے کسی پیارے کو لیتا ہے تو انسان اس پر صبر کرتا ہے تو اللہ کے پاس یہ جنت سے کم نہیں۔ اور یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کا بچہ لیتا ہے تو فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ کیا تم نے اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک لے لی؟ تو فرشتے کہتے ہیں کہ ہاں لے لی۔ تو اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کیا تم نے اس کے دل کا سکون لے لیا؟ فرشتے کہتے ہیں کہ ہاں لے لیا۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ اس بندے کا اس پر کیا رد عمل تھا، کیا کہا اس نے؟ تو فرشتہ کہتا ہے کہ اس نے انا للہ و انا الیہ راجعون کہا، اور اس نے نماز پڑھی اور آپ کا شکر ادا کیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم گواہ رہنا، میں نے اس کے لیے جنت میں بیت الحمد بنا دیا ہے۔ سبحان اللہ، یہ اللہ تعالیٰ اس کو صبر کا بدلہ دیتے ہیں۔ آج اگر ہم دیکھیں تو اولاد کی محبت میں ہی کتنے انسان غلط کام کر رہے ہیں، حرام اور حلال کی پرواہ نہیں ہے، جائز اور ناجائز کا کچھ پتہ نہیں ہے، بس وہ اپنی اولاد کی محبت میں کہ ان کو ہر طرح کا عیش آرام آسائش اور ہر طرح کی دنیا مہیا کر دیں اور ان کی دنیا اچھی گزر جائے، اس کے لیے کسی حلال و حرام کی پرواہ بھی نہیں کر رہے ہیں، تو پھر یہ کفر تک پہنچ جانا ہے اولاد کی محبت میں۔ اور ایک اور دوسری طرف اس انتہا تک پہنچے ہوئے ہیں کہ ہم اپنی اولاد کو غلط کاموں سے یعنی منع نہیں کر رہے ہیں، ان سے محبت ہے نا، تو ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہم ان کو روکیں گے ٹوکیں گے، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ بچے جو ہیں ان کو روکنا ٹوکنا نہیں چاہیے ورنہ وہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں، تو غلط کاموں سے بھی ماں باپ نہیں روک رہے۔ آج محبت اس حد تک پہنچ چکی ہے کہ غلط کاموں سے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھی چیزیں بتائیں اور غلط چیزوں سے منع کیا، کسی کو مارا نہیں، کسی کو برا بھلا نہیں کہا، کسی سے بد اخلاقی نہیں برتی، مگر جو غلط کام دیکھا اس کو آپ نے اچھے سے بدل دیا۔ بچوں کو دیکھا غلط کام کرتے ہوئے، ان کو سمجھایا، کھانا غلط طریقے سے کھا رہے تھے، ان کو بتایا کہ بیٹا کھانا ایسے کھایا جاتا ہے، بسم اللہ پڑھی جاتی ہے اور اپنے آگے سے کھایا جاتا ہے، اور بچے کو دیکھا پورے میں ہاتھ گھما رہا تھا تو اس کو منع کر دیا آپ نے۔ تو یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمیز بھی سکھایا، تربیت بھی کی اور ان کو منع بھی کیا،
اور صحیح کاموں سے غلط کاموں کو بدل دیا. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہمارے سامنے ہے. اگر ہم محبت میں بچوں کی میں ان کو منع نہیں کریں گے تو ان کی عادتیں پختہ ہو جاتی ہیں، وہ پھر ہمارے لیے آگے چل کر شرمندگی کا باعث بنیں گے. اللہ نہ کرے جو کبھی ایسا ہو. اللہ تعالی ہمیں ہدایت اور سمجھ دے کہ ہم اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرنے والے ہوں تاکہ کل وہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہوں انشاءاللہ تعالی. آمین ثم آمین. اگر آج ہم ان کو نہیں روکیں گے، نہیں منع کریں گے غلط باتوں سے اور صحیح نہیں سکھائیں گے، اس کی جگہ ان کی تربیت نہیں کریں گے تو پھر انجام کیا ہوگا تو ہم خود ہی اس کو سمجھ سکتے ہیں. اور ہم دیکھیں کہ ہم بچوں کو اتنا چھوٹا سمجھ رہے ہیں، حالانکہ تربیت کا وقت تو بچے کی پیدائش سے یا اس سے پہلے سے ہی شروع ہو جاتا ہے. جب ایک ماں کو اس کا حمل ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں جو چھوٹا بچہ ہے وہ بھی بچہ ہے، بڑا ہوا 6 سال کا، 8 سال کا، 10 سال کا وہ بھی بچہ ہے، 16 سال کا وہ بھی بچہ ہے، 20 سال کا ہو گیا وہ بھی بچہ ہے، پھر 30 سال کا ہو گیا وہ بھی بچہ ہے. یعنی کب تک بچہ رہے گا؟ وہ بچہ ہی بچہ چلتا رہتا ہے اور اس کی کوئی عادتوں کسی چیز میں بھی یعنی تربیت کی کوئی کوشش نہیں کی جاتی. تو وہ اتنا بگڑا ہوا بچہ بن جاتا ہے کہ وہ پھر خود اپنے لیے بھی اور پھر معاشرے کے لیے اور لوگوں کے لیے اور پھر اپنے ارد گرد والوں کے لیے بھی وہ پھر فساد کا ذریعہ بن جاتا ہے. تو اس کو یہاں پر بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو رحمت کا معاملہ فرمایا وہ کس طریقے سے کہ وہ بچہ بدل کر دے دیا. تو اللہ تعالیٰ چاہتے تو اس بچے کو صحیح کر سکتے تھے. یہاں پر جو فرمایا کہ تو ہم نے چاہا فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رَحْمًا. تو ہم نے چاہا کہ ان کا پروردگار اس کی جگہ ان کو اور بچہ عطا فرمائے جو پاکیزہ کردار یا پاکیزہ اخلاق اور محبت میں اس سے بہتر ہو. تو یہاں پر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ چاہتا تو اس کو ہدایت بھی دے سکتا تھا، اس کو نیک بھی بنا سکتا تھا. تو یہاں پر بھی یہی کہہ رہے ہیں فَأَرَدْنَا، پس چاہا ہم نے، اور یبدلہما کے بدلے میں دے، ان کو چینج کر دے، تبدیل کر دے، بدل کر دے. یہاں پر اس کے بارے میں جو مفسرین کی آراء ہیں وہ کہتے ہیں کہ دوسرا بچہ چینج کر کے دیا گیا اور یعنی لڑکا، اور کچھ نے اس کے بارے میں یہ کہا کہ وہ اس سے بدل کر چینج کر کے اس کو بیٹی عطا فرمائی اللہ تعالیٰ نے. پر یہی کہا گیا کہ ہم نے بدل کر دیا اور چینج کر دیا، اور یہ اللہ کی طرف سے ان کے لیے ایک رحمت کا معاملہ تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کو بہتر بچہ دے. یا تو دوسرا بیٹا دیا گیا یا اس کی جگہ لڑکی دی گئی جو کہ پاکیزہ کردار والی تھی، ایمان والی تھی، تقوی والی تھی اور صلہ رحمی میں زیادہ بڑی ہوئی تھی. رحمت کا معاملہ تھا. رحمہ جو یہاں پر کہا گیا رحمت میں یا پھر شفقت میں، محبت میں، مہربانی میں، صلہ رحمی میں وہ بہت زیادہ آگے بڑھی ہوئی تھی. یعنی انتہائی زیادہ پاکیزہ کردار والی اور بہت زیادہ رحمت والی اور شفقت والی اور محبت والی تھی بچی. تو اس میں غور و فکر کی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے تو اس بچے کو ہی ہدایت دے کر ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیتے، اس میں یہی کوالٹی پیدا کر دیتے. مگر یہ دیکھیں، اس پر غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے جو رحمت کا معاملہ فرمایا اس کے ذریعے سے وہ کیا تھا، کیسے اس بچے کو ان کے لیے رحمت بنایا گیا کہ دیکھیں دونوں کے لیے یعنی اس بچے کے لیے بھی اور ماں باپ کے لیے بھی وہ معاملہ رحمت بنایا گیا. تو اللہ تعالیٰ نے دونوں کے ساتھ جو رحمت کا معاملہ فرمایا، لڑکے کو بلوغت سے پہلے موت دے دی گئی. لڑکا جو ہے بالغ ہونے سے پہلے اس کو قتل کر دیا گیا، اس کو مار دیا گیا اور وہ جنت میں جائے گا. کیونکہ جو نابالغ بچے ہیں ان کے گناہ نہیں لکھے جاتے، ان کی نیکیاں لکھی جاتی ہیں جو وہ کرتے ہیں، اور وہ جنت میں جائیں گے سارے نابالغ بچے جن کا انتقال ہو جاتا ہے. اور ماں باپ کو ان کے جو انہوں نے اس غم پر صبر کیا تو ان کے درجات بلند ہوئے صبر کرنے کی وجہ سے، اور پھر بچہ بھی بدل کر دے دیا گیا. اب یہ نہیں کہ یہ ان دونوں چیزوں سے صرف ان کو بچے کو جنت میں بھیجا جائے گا اور جو انہوں نے اس پر صبر کیا تو ان کے درجات بلند کیے جائیں گے، نہیں، بلکہ ان کو اللہ تعالیٰ نے چینج کر کے ایک اور بچہ یا بچی جو بھی عطا فرمائی تاکہ وہ دنیا میں بھی ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور وہ غم زدہ نہ ہوں. یعنی اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہوئی تو وہ مقتول بچے سے زیادہ پاکیزہ بچہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، اور وہ اس سے زیادہ ماں باپ کا لاڈلا، پیارا، فرما بردار اور نیک تھا یا تھی جو بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا. ایک روایت ابن جریج کی آتی ہے، پھر ان کے ہاں ایک بچی پیدا ہوئی، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ جب خضر نے اس بچے کو قتل کیا تھا تو اس کی ماں کو مسلمان بچی کا حمل تھا.
تو والدین کے مومن ہونے کی وجہ سے، ایمان والے ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے خراب اولاد کو اچھی اولاد سے بدل کر ان کے اوپر عنایت فرمائی۔ تو دیکھیں، ہم اپنے آپ کو چیک کریں کہ ہم کتنے مومن ہیں۔ اگر بچے سرکشی کرتے ہیں تو اسکالر یہ کہتے ہیں کہ وہ پھر اپنے آپ کو چیک کرے کہ اس کے اندر تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو یہ چیزیں اولاد کی یا بچوں کی سرکشی دکھا رہا ہے، یعنی یہ اس کو ایک انڈیکیٹر کے طور پر بتائی جا رہی ہے کہ وہ پھر اپنے عمل کو درست کر لے۔ اور مفسرین کی اکثریت کی رائے جو ہے وہ یہی ہے، ان والدین کو لڑکے کے بعد لڑکی دی گئی۔ خاندان بنانے میں اور صلہ رحمی کرنے میں لڑکی ہی آگے ہوتی ہے، اسی کا ہاتھ زیادہ ہوتا ہے۔ اور آپ نے لڑکیوں کے بارے میں یہ بھی فرمایا کہ ان سے نفرت نہ کرو، کیونکہ وہ محبت کرنے والی، انس رکھنے والی اور قیمتی ہوتی ہیں۔ بیٹے کا جو ہے وہ اپنا ایک مقام ہے الگ، اور بیٹی کا اپنا ایک مقام ہے۔ اگر ہم دیکھیں ہمارے معاشرے میں کتنا برا حال ہے کہ اگر کسی کا بچے کا، لڑکے کا انتقال ہو جائے کسی کے، اور پھر اس کے بعد اگر بیٹی ہو جائے تو اس کو جو ہے ترس کھا کھا کر، تانے دے دے کر اس کا جینا ہی مشکل کر دیتے ہیں۔ کہتے ہیں دیکھو کتنے بدقسمت ہیں یہ لوگ کہ ان کا بیٹے کا انتقال ہو گیا اور ان کو اللہ نے بیٹی دے دی۔ تو یعنی کہ یہ بجائے اس پہ شکر ادا کرنے کے، اللہ کا احسان ہے کہ اس نے جو بہتر سمجھا وہ دے دیا۔ ہم کون ہوتے ہیں بیچ میں مداخلت کرنے والے؟ اور ہمیں تو کسی کے بارے میں علم ہی نہیں ہے، اپنے بارے میں تو ہے نہیں، دوسروں کے بارے میں کیسے فیصلے کر سکتے ہیں کہ اس کے لیے بیٹی اچھی ہے یا بیٹا اچھا ہے؟ کون اس کے لیے صلہ رحمی میں زیادہ قریب ہے، یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ اللہ کے فیصلے ہیں، اور اللہ کے فیصلوں میں کیا حکمت ہے اور کیا بہتری ہے ہمارے لیے، وہ ہم کچھ بھی نہیں جانتے۔ اپنے لیے نہیں جانتے تو دوسروں کے بارے میں کیسے فیصلے کر سکتے ہیں؟ اور زیادہ تر ہمارے جو فیصلے ہیں دوسروں کے بارے میں جج بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ اپنے بارے میں کچھ پتا نہیں ہوتا مگر دوسروں کے ضرور فیصلے کرنے ہوتے ہیں۔ تو یہ بالکل ہی غلط باتیں ہیں جو ہمارے معاشرے میں عام ہیں، اور دوسروں کو ترس کھا کھا کے ان کی زندگی حرام کر دیتے ہیں، ان کا جینا مشکل کر دیتے ہیں کہ ان کے یہاں بیٹی ہو گئی تو بیٹی کو بھی وہی پالیں گے اور بیٹے کو بھی وہی پالیں گے، اور بیٹی اور بیٹے کا سکھ بھی وہی دیکھیں گے، تو آپ کو بیچ میں کیا تکلیف ہے؟ تو اس لیے ایسی باتیں کرنے سے بالکل پرہیز کرنا چاہیے، بلکہ ان کو برکت کی دعا دینی چاہیے کہ کیا پتہ اس میں خیر نہیں تھی، اللہ تعالیٰ تمہیں اور اس کا نعم البدل دے، اچھا نعم البدل دے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے لیے خیر کے فیصلے فرمائے۔ تو بجائے دعائیں دینے کے اس کو تانے دے دے کے ہی اس کا جینا مشکل کر دیتے ہیں۔ تو اتنی انتہائی غلط ہماری عادتیں ہیں جو کہ اختیار کی ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے اور بہترین اور نافع علم عطا فرمائے تاکہ ہم ایسی تمام باتوں سے اور چیزوں سے اور بچنے کی کوشش کریں انشاءاللہ تعالیٰ۔ آمین ثم آمین۔ اس آیت نمبر 81 میں جو اللہ تعالیٰ نے جو بچہ بدل کر دیا اس کی کوالٹی جو بتائی ہیں، زکاتن اور رحمہ، یہ دو اتنی خوبصورت، اتنی بہترین کوالٹیز ہیں جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ہمیں بتائی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اور ہماری اولاد کے اندر بھی یہ بہترین کوالٹی پیدا کر دے، بہترین دین والے ہوں ہم اور ہمارے بچے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو زکاتن کا جو یہاں پر دیکھیں کہ پاکیزہ اخلاق و کردار، ایمان، تقوی میں آگے، اور رحمت میں، صلہ رحمی میں، شفقت اور محبت میں، یعنی کتنا زیادہ اس میں جو ہے یہ کوالٹیز بتائی گئی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہمیں دعا بھی کرنی چاہیے اور کوشش بھی کرنی چاہیے، اور پھر ایسی اولاد انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بھی بنے گی۔ پھر فرمایا وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِع عَلَيْهِ صَبْرًا۔ اور وہ جو دیوار تھی سو وہ دو یتیم بچوں کی تھی جو شہر میں رہتے تھے، اور اس کے نیچے ان کا خزانہ مدفون تھا، اور ان کا باپ ایک نیک آدمی تھا۔ تو تمہارے پروردگار نے چاہا کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائیں اور پھر اپنا خزانہ نکال لیں۔ یہ تمہارے پروردگار کی مہربانی ہے، یہ کام میں نے اپنی طرف سے نہیں کیے، یہ ان باتوں کا راز ہے جن پر تم صبر نہ کر سکے۔ اب اس میں آخری واقعے کی حکمت جو بتائی جا رہی ہے وہ یہ کہ یہ دیوار اس لیے درست کی کہ باپ جو تھا وہ نیک آدمی تھا، اور
ابھی بچے چھوٹے تھے، بڑے ہو کر انہیں ضرورت پیش آ سکتی تھی اور وہ وہاں سے اپنا خزانہ نکال لیں گے بڑے ہو کر، ورنہ بستی والے جو اتنے کنجوس تھے تو وہ بخیل لوگوں کی بستی تھی، وہ ان کا خزانہ لوٹ کر کھا جاتے اور بچوں کو کچھ بھی نہ دیا جاتا، جب تک بچے بڑے ہوتے سب کچھ ختم کر جاتے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کی یہ رحمت ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تھا یہ کہ اس نے ان کی حفاظت کروائی، اور انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ یہ کام میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیے ہیں، اللہ کے حکم سے ہی کر رہا ہوں۔ اور یہ ہے ان واقعات کی حکمت، جو کہ یا راز یا بھید یا حقیقت جس پر کہ آپ صبر نہیں کر سکے تھے۔ تو حضرت موسیٰ کو پتہ چل گیا کہ یہ تینوں واقعات جو دیکھنے میں نامناسب لگ رہے تھے، جس پر انہوں نے سوال کیا تھا، صبر نہیں کر سک رہے تھے وہ اس پر، تو انہوں نے یہ عقل اور لاجک سے ماورا تھے، مگر پھر بھی خیر کا باعث تھے ان لوگوں کے لیے جن کے لیے یہ کام کیا گیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے باپ کی نیکی کی وجہ سے مال کی بھی حفاظت فرمائی اور بچوں کی بھی حفاظت فرمائی، ورنہ وہ بخیل بستی والے ان سب خزانے کو کھا کر ختم کر دیتے۔ تو یہ سارے واقعات بظاہر کچھ نظر آتے ہیں، لیکن ان کی حقیقت کچھ اور تھی۔ تو ان تینوں واقعات سے جو ایک مجموعی سبق ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی رضا پر ہمیں راضی رہنا چاہیے۔ کوئی چیز جو بظاہر ہمیں ناپسند بھی ہو، ہمارے خلاف بھی نظر آ رہی ہو، اس میں بھی خیر کا پہلو تلاش کرنا چاہیے، اور ہمیشہ صبر اور شکر کا رویہ اختیار کرنا چاہیے انسان کو۔ ہر حال میں خیر کی امید اللہ تعالیٰ سے رکھنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ بندے کی بھلائی کو اس سے زیادہ جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو سب خبر ہے، وہ ظلم نہیں کرتے، وہ بندوں کے حق میں بڑا ہی مہربان اور رحیم ہے اللہ تعالیٰ۔ یہ سب اس کی رحمت کی وجہ سے ہوا، اس سے اس کی رحمت کا وسیع تصور بھی ہمارے سامنے آتا ہے، اور رحمت کی مختلف شکلیں بھی ہمارے سامنے آتی ہیں، اور اس کی جو رحمت ہے بہت وسیع ہے۔ وہ ہم محدود سمجھتے ہیں، محدود معنی میں لیتے ہیں، مگر اس کی رحمت بہت وسیع ہے کہ جب وہ ظاہری طور پر جو نظر آئے، باطنی طور پر اگر اس پہلو سے ہمارا کوئی نقصان بھی ہو تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے۔ اس سے برا بھی ہو سکتا تھا، کچھ اور بھی ہو سکتا تھا، جو ملا وہ بھی رحمت ہے، جو نہیں ملا وہ بھی رحمت ہے۔ یہ تینوں واقعات میں جو ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں باطنی رحمت نظر آتی ہے۔ کشتی کا ٹوٹنا نقصان تھا، لڑکے کو مار دینا نقصان تھا، شکستہ دیوار پر معاوضہ نہ لینا یہ بھی ان کا نقصان تھا کہ مزدوری نہیں طلب کی، اجرت نہیں لی انہوں نے۔ ہم اپنی مرضی کو پانے کو اللہ کی رحمت سمجھتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ جو ہم کہہ رہے ہیں بس وہ ہو جائے تو ہی اللہ کی رحمت ہوئی۔ ہماری مرضی کا کام ہونا ہی رحمت نہیں ہوتا، بلکہ رحمت وہ ہے جو ہمیں اب آئندہ اور آخرت میں فائدہ دے، اور آنے والے برے وقت سے یا بری گھڑی سے، اور پھر آخرت میں جو ہمیں ملنے والا ہے اس میں ہمیں جو دوزخ کے عذاب سے بچا لے اللہ تعالیٰ، تو وہ بھی ہمارے لیے رحمت کا معاملہ ہے۔ تو اللہ کی رحمت کو پانے کے لیے صبر بے حد ضروری ہے، اور ان میں ہم دیکھیں ان معاملات میں جو بتایا گیا بار بار صبر کی کہا گیا۔ تو ان حالات پر صبر جو ظاہری طور پر حالات ہماری مرضی کے خلاف جا رہے ہوتے ہیں، ان پر صبر کرنا۔ ایسے مواقع پر اس بات کا انتظار کرنا چاہیے کہ مشکل دور ہو جائے گی، حالات بدل جائیں گے، تو یہ صرف وہی کر سکتا ہے جس کے اندر صبر ہو۔ جو صبر نہیں کر سکتا وہ اس رحمت کو بھی نہیں پا سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اور ایک اور جو اہم بات اور چیز ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی رحمت کو پانے کے لیے نافرمانی اور حرام سے، اللہ کی ناراضگی والے کاموں سے بچنا ضروری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ صبر کرنا بے حد ضروری ہے۔ اور نافرمانی سے رکنا یا حرام سے بچنا یہ بھی صبر کے بغیر نہیں کر سکتا انسان۔ تو اس میں کتنا تمام واقعات میں صبر 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 کا ذکر کیا گیا ہے، ابتدا میں بھی، اختتام پر بھی، بیچ میں بھی صبر صبر کی تلقین کی گئی ہے، کیونکہ صبر کا بدلہ ہی جنت ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا۔ اور ایک بات اس میں یہ بھی ہے کہ علم اور حکمت کو حاصل کرنے کے لیے طویل صبر کی ضرورت ہوتی ہے انسان کو۔ اور اس میں سبق یہ بھی ہے کہ اگر دنیا میں کسی کا کوئی نقصان ہو تو اس پر صبر کرتے ہوئے اللہ کے فیصلے پر راضی ہونا چاہیے، کہ اللہ کا کوئی بھی فیصلہ بھی حکمت اور مصلحت سے خالی نہیں ہوتا، لیکن عموماً ہم صبر نہیں کر پاتے ہیں۔ کسی کا اگر کوئی بچہ بیٹا فوت ہو جائے تو ہم کہتے ہیں کہ انتہائی بدقسمت ہے، حالانکہ ہمیں نہیں معلوم کہ اس کے لیے یہ فیصلہ کس لیے کیا گیا ہے، اور اس کی بھلائی اور کتنی خیر اس سے وابستہ ہے، اور اس کے لیے بیٹی خیر کا باعث ہے یا بیٹا خیر کا باعث ہے، ملنا خیر کا باعث ہے یا نہ ملنا خیر کا باعث ہے،
یہ اللہ تعالیٰ کے ہی فیصلے ہیں اور وہی بہتر جانتا ہے. ہر واقعہ جو ہے انسان کی اصلاح کا باعث بنتا ہے. کوئی بھی جو ہمارے ساتھ واقعات پیش آتے ہیں وہ ہماری اصلاح کے لیے ہوتے ہیں. رجوع کا موقع مل جاتا ہے اللہ کی طرف کہ جو بھی بیماری پریشانی یا کسی طرح کا ٹینشن یا کوئی بھی جو بھی کچھ آتا ہے تو ہم اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں اور پھر اس پر ہم اجر بھی پاتے ہیں, اجر بھی ملتا ہے. اور یہ ہمیں پر امید بھی ہم ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ اس تکلیف کو دور کر دے گا. اور مومن جو ہے وہ مایوس بھی نہیں ہوتا اور مومن کے لیے ہر حال میں خیر ہے کہ وہ اس کو بھلائی ملتی ہے تو وہ پھر شکر ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ کا, اور کوئی اگر اس کو برائی پہنچتی ہے یا غم پہنچتا ہے, تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اس پر صبر کرتا ہے تو دونوں حالتوں میں اجر پاتا ہے. تو یہ مومن کے لیے دونوں طرح سے خیر ہی خیر ہے اور یہ کسی کو حاصل نہیں ہوتی یہ چیز مومن کے علاوہ. تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرما. اللہم فقہنا فی الدین. اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرما تاکہ ہم اس پر صحیح طور پر عمل کرنے والے ہوں انشاءاللہ تعالیٰ, اور جو باتیں ہماری سمجھ میں آئیں یا نہ آئیں ہم اس پر اللہ کی مرضی سمجھ کر اس پر ہم صبر کریں اور اپنے لیے اس کو خیر سمجھیں تو انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے لیے خیر اور بھلائی جو اللہ نے لکھی ہوگی وہ ضرور ملے گی دنیا اور آخرت میں. تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں خیر اور بھلائی عطا فرمائے اور ہمیں نفس اور شیطان کے شر سے بچا لے اور مایوسی اور کفر اور شرک اور ہر برائی سے اللہ تعالیٰ ہماری اور ہماری اولادوں کی اور ہمارے آئندہ نسلوں کی حفاظت فرمائے. آمین ثم آمین. اس آیت 82 کے اسباق جو ہیں اور وہ اگلی دفعہ دیکھیں گے اور پھر اس کو اور زیادہ سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالی. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.